بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب مثالی لوگ، شہید استاد سید مرتضیٰ مطہری۔ دینی افکار کو زندہ کرنے میں شہید مطہری کا کردار۔ استاد مطہری ان شخصیتوں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے اسلامی فکر کو زندہ کرنے میں عظیم کردار ادا کیا۔ آپ اس تمدنی یلغار کے زمانے میں جدید اسلامی افکار اور معارف اسلامی کی تجدید حیات کے علم بردار تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی ہمیشہ علوم دین کو زندہ کرنے اور مسلمانوں کے بے جان جسموں میں روح پھونکنے میں گزار دی۔ آپ دین سے خرافات اور بے بنیاد چیزوں کو دور کرنے کی نہ صرف دوسروں کو وصیت کرتے تھے بلکہ خود بھی اس مہم میں بھرپور شرکت کرتے تھے۔ اس طرح آپ دین میں کسی بھی طرح کی خرافات، تند مزاجی اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے برخلاف جدید افکار اور ابتکاری نظریات کا استقبال اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کرتے تھے۔ دین کی غلط تفسیر کرنے کے بارے میں آپ کے دردمندانہ گفتگو یہ تھی: دین مقدس اسلام ایک ناشناختہ دین ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی حقیقتیں آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کی دین سے دوری کی بنیاد یہ وجہ یہی ہے کہ انہیں غلط تعلیمات دینے کے نام پر دی جاتی ہیں۔ ایک طرف ظاہر اور مخفیانہ وسائل کے ساتھ مغربی سامراج کی یلغار اور دوسری طرف بہت سے دین کی حمایت کا دم بھرنے والوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے اصول دین سے لے کر فروغ دین تک اسلام کے تمام افکار حملے کی زد میں آ گئے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنے امکان بھر اقدام کروں۔ مقالہ نگرش بر شخصیت و سیرہ علمی استاد مطہری، پیام حوزہ شین 17 صفحہ 82۔ استاد مطہری اسلامی فکر کے احیاء اور مسلمانوں کے نیم جان اور افسردہ جسموں میں روح پھونکنے کے سلسلے میں سب سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں کہ اس بے دینی اور لوگوں کی حق سے دوری کے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے مادہ پرستی کی طرف رجحان کی علتیں کے عنوان کے تحت ایک کتاب تحریر کی۔ اس میں آپ نے مغرب میں مادہ پرستی کی طرف رجحان اور معنویت اور دین سے دوری کے بنیادی اسباب بیان کیے ہیں، اور ان غروب زدہ روشن فکروں کو اسلامی حقائق سے آشنا کیا کہ جو مغربی تہذیب کے بغیر سوچے سمجھے تبلیغ کرتے ہیں، اور ان سر پھرے اور خود فروش مسلمانوں کو ان کے دینی تعلیمات کا وزن بتانے کی کوشش کی ہے کہ جن کی آنکھوں کو مغربی تمدن کی ظاہری چمک دمک نے اندھا کر دیا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مغربی مفکر مختلف دلیلوں کی بنیاد پر جن مذاہب کو فرسودہ بنا کر انہیں ترک کرنے کی بات کرتے ہیں اور دین کو اندھی تقلید سمجھتے ہیں، ان کی یہ دلیلیں انہیں مذاہب کے سلسلے میں درست ہیں جو مغرب میں مذہب کے طور پر جانے جاتے ہیں اور وہاں رائج ہیں۔ ان کی یہ باتیں کسی بھی طرح دین اسلام پر منطبق نہیں ہوتی۔ دین اسلام ایک متحرک اور زندہ دین ہے اور تمام انسانوں کو زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ استاد مطہری فرماتے ہیں، اسلام ہمیشہ حیات اور زندگی کی بات کرتا ہے اور اس زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو علم و دانائی سے بھرپور ہے۔ قرآن مجید میں جو خدا کو ہی زندہ کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا گوشت، پوشت اور جسم رکھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دانا اور توانا ہے۔ اسلام کے قوانین علم و حکمت کے قوانین ہیں۔ قرآن کے مطابق اگر فکر علم و دانش اور طاقت و تحرک کا سبب نہ بنے بلکہ سستی اور لا علمی کا سبب ہو تو وہ اسلامی فکر نہیں۔ اسلام زندگی کا درس دیتا ہے اور زندگی لا علمی، عاجزی اور کمزوری کے ساتھ سازگار نہیں۔ جلوہائے معلمی استاد مطہری، صفحہ 140۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے سلسلے میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے استاد مطہری نے فرمایا، اقبال اس نقطے کی طرف متوجہ تھے کہ اسلام مسلمانوں کے درمیان موجود ہے بھی اور نہیں بھی۔ اسلام موجود ہے اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اسلامی مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ مثلاً مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، وقت نماز لوگ مسجد کی طرف جاتے ہوئے اور نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ بچے کی ولادت کے وقت اسلامی رسوم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے مردوں کو اسلامی طریقے پر غسل و کفن دے کر دفن کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے مردوں کو اسلامی طریقے سے غسل و کفن دے کر دفن کرتے ہیں اور عام طور سے ان کے نام بھی اسلامی ہیں وغیرہ، لیکن اسلام کی روح اور جان نہیں پائی جاتی۔
اسلامی معاشرے سے روح اسلام ختم ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال اعتقاد رکھتے تھے اس کی حیات کی تجدید ضروری ہے، اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ اس لیے اصل اسلام ابھی زندہ ہے، کیونکہ خدا کی کتاب اور سنت پیغمبر موجود ہے، اور یہ ایسی زندہ چیزیں ہیں کہ ابھی تک ان سے بہتر چیز کوئی نہیں پیش کر سکا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حیات اسلامی اور حیات تفکر اسلامی جیسی اصطلاحات خود قرآن سے ماخوذ ہیں، کوئی من گھڑت چیز نہیں۔ یہ دو زندگی کی واضح اور روشن علامتیں ہیں۔ کسی معاشرے کے افراد کا آپس میں اتحاد اس معاشرے کی زندگی کی علامت ہے، اور افراد کا ایک دوسرے سے اختلاف اس معاشرے کی مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ دینی کج فکری کے خلاف جنگ۔ شہید متحری ایک ایسے دینی رہبر تھے جو ان انحرافات اور کج فکریوں کے خلاف جنگ کرنے میں کسی بھی مصلحت اندیشی اور چشم پوشی سے کام نہیں لیتے تھے جنہیں دین کے نام پر پیش کیا جاتا۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، اس طرح کے انحرافی افکار دو طرح سے نفوذ کرتے ہیں۔ ایک دشمنوں کی طرف سے، وہ اس طرح کی جب کوئی اجتماعی تحریک عروج پر پہنچتی ہے اور دوسرے مکاتب فکر اس کے تحت الشعاع چلے جاتے ہیں، تو ان مکاتب فکر کے پیروکار اس تحریک میں نفوذ کرنے اور اس کے اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے اس میں ایسے افکار وارد کر دیتے ہیں جو اس تحریک اور مذہب کی روح سے سازگار نہیں ہوتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ تحریک اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے اور ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال صدر اسلام میں بہت واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ جب اسلام عالمگیر پیمانے پر پھیل گیا اور اس کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا تو اسلام کے نام پر لوگوں نے اپنے من گھڑت خیالات کو پیش کرنا شروع کیا۔ اسرائیلیات، مجوسیت اور معنویت جیسے مفاہیم اسلام کے نام پر حدیث، تفسیر اور دیگر علوم اور عقائد اسلامی میں وارد کیے گئے، اور اس کا نتیجہ جو ہوا وہ نابگفتہ ہے۔ خوش قسمتی سے علماء اسلام، البتہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس نقطے کی طرف متوجہ ہو گئے اور کافی حد تک اس ناسور کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہے۔ دین کو خبی دوستوں کی طرف سے بھی نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ اس طرح سے کہ بعض اوقات دین کے پیروکار لا علمی کی بنیاد پر بعض دیگر مکاتب فکر کے نظریوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کر یا انجانے میں ان نظریوں کو دین کا نام دے دیتے ہیں۔ بررسی اجمالی نہضت ہائے اسلامی درست سالہ اخیر، صفحہ 88۔ استاد متحری خود بھی انحرافات کے مقابل میں ڈٹے رہے اور محکم دلیلوں کے ساتھ پوری قدرت سے ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور اعتقادی مسائل میں انحرافات سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں کبھی مصلحت اندیشی سے کام نہیں لیا، اور پورے خلوص کے ساتھ غلط افکار کا روشن اصولوں کے مطابق مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کی یہ جنگ صرف دینی انحرافات تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ سیاسی انحرافات کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور ان کے مقابل میں بھی اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ 1356 ہجری شمسی ایرانی انقلاب کے اوج کا زمانہ تھا۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ بنی صدر نے علماء کی رہبری کے بارے میں مقالہ لکھا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ علماء روحانی رہبر ہوتے ہیں اور انہیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لہذا ایک سنتی اور روحانی رہبر ایک طاقتور تحریک کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ کسی ملک کی باغ ڈور سنبھالیں تو پھر اس ملک کی کشتی ڈوبنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب بنی صدر کا مقالہ آیا، یقیناً وہ ایک حساس موقع تھا اور اس وقت اجتماعی ساکھ کو محفوظ رکھنا ضروری تھا، لیکن شہید متحری نے کسی مصلحت اندیشی اور حالات سے سمجھوتے کی فکر کیے بغیر اس مقالے کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے ایک طرف تاریخ سے ایسے حوالے دیے کہ جہاں علماء نے بطور احسن حکومتوں کو چلایا ہے، اور دوسری طرف دنیاوی سیاست مداروں کی ناکامیابی کے نمونے بھی پیش کیے۔ آپ نے واضح کیا کہ اسلام ہمارا ہدف ہے، نہ کہ دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ، اور ہمارا مقصد حکومت اسلامی قائم کرنا ہے، اور ظاہر ہے حکومت اسلامی ایسے افراد ہی کے ذریعے قائم کر سکتے ہیں جو اسلام کے روح سے واقفیت رکھتے ہوں۔ صرف یونیورسٹی سے اسلام شناسی کے سند دریافت کر لینا روح اسلام سے واقفیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے خون جگر پینا پڑتا ہے۔ لہذا یہ روشن فکر افراد جو اصلاح اور خدمت خلق کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کسی دوسرے محاذ پر خدمت انجام دینے کی سوچیں اور دین کو اہل دین کے لیے چھوڑ دیں۔ دین کی خدمت وہی افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے دینی ماحول میں پرورش پائی ہو، جو صبح و شام دین کی باتوں اور دین کی ترویج میں سرپہ عمل رہے ہوں۔
دین کی برتری ثابت کرنے کی فکر۔ اسلام کی عزت اور اس کے کلمرو کی حفاظت کے ساتھ قرآن کی منطق کی دیگر تمام منطقوں پر برتری، معاشرے میں احکام دین کی ترویج، وحی کے معارف اور حقائق کی تعلیم، نیز اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت آپ کی زندگی کا حقیقی نصب العین شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی کوششیں یہ تھی کہ لوگوں کی زندگی کو اسلامی افکار اور دینی اقدار کے مطابق ڈھالا جائے، لوگ نفاق اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے یکسر ختم کر دیں۔ گھریلو زندگی کے مسائل، اسلام میں خواتین کے حقوق کا نظام اور اسلام اور زمانے کے تقاضے وغیرہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو آپ نے معاشرے کے سامنے پیش کر کے دین کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دین اسلام کسی بھی میدان میں انسان کو تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ استاد مطری نے دین کی برتری کو ثابت کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ دین انسان کی زندگی کے ہر گوشے سے متعلق احکام اور اس کی ہر بیماری کا علاج رکھتا ہے، کچھ اصول اور قواعد بتائے ہیں جن میں بعض یہ ہیں: دین کے تمام تعلیمات فطرت سے آہنگ ہوں۔ استاد مطری کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر دین کے حقائق اور معارف کا حسن انسان کی پاک فطرت اور عقل سلیم پر اجاگر کر دیا جائے اور انسان کو دین کی ضرورت کا احساس دلایا جائے تو لوگ خود بخود دین کی طرف آئیں گے، اور نہ صرف یہ کہ دین پر عمل کریں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی تبلیغ بھی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ہم دین کی ضرورت کے احساس کو بیدار کریں اور اس ضروری چیز کو ضرورت مند بشریت کے سامنے پیش کرنے کا ہنر جان لیں۔ نمبر 2، دین میں انقلاب کی روح پھونکنا۔ اسلامی انقلاب دین ہے، یہ انسان کو بلند اقدار کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا بھی بلند مقاصد اور بزرگ اہداف کو پسند کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو اعلیٰ امور کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن اور اسلام کی مسلمانوں کی عزت پر تاکید، قرآن مجید کی تعلیمات کی برتری کا اہتمام، بلندی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے اپنی پوری قوت کو استعمال میں لانے کی دعوت، یہ تمام چیزیں اسلام کے وجود میں نوید انقلاب کی عظیم دلیل ہیں۔ استاد مطری مسلمانوں کے انحطاط کا ایک سبب دین سے انقلاب کی روح کا جدا ہونا جانتے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ کربلا صرف گریہ کرنے کے لیے وجود میں نہیں آئی بلکہ اس سے ہم کو انقلاب کا درس لینا چاہیے۔ امّ معصومین انسانی زندگی کے لیے ہر قدم اور ہر جہد سے نمونۂ عمل ہیں۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں سے اس فکر کو نکال دیں کہ ہم کہاں اور امّ معصومین کہاں، ہم بھلا ان تک رسائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہاں ہم خاک کے پتلے اور کہاں وہ نور کے پیکر۔ درست ہے کہ ائمہ کی منزلت بہت بلند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ نمبر 3، دین کے چہرے سے خرافات کی غلاظتوں کو دور کرنا۔ اصلاحی طریقوں کے لیے خرافات، جاہلانہ تہذیب کے باقی ماندہ اثرات اور دین سے بیگانہ رسم و رواج سب سے پیچیدہ رکاوٹیں ہیں۔ یہ رسم و رواج اس وقت اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں جب دینی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے انبیاء اور معصومین علیہ السلام کا سب سے بڑا جہاد خرافات کے مقابل میں تھا، ایسی ثقافت سے مقابلہ جو بظاہر مقدس تھی۔ زمانے کے مقدس ترین افراد اس کی پشت پناہی کرتے تھے اور اپنی پوری قوت سے اس کی ترویج کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لوگوں کو دین جیسی قیمتی اور زندگی ساز دولت سے محروم کر رکھا تھا۔ استاد مطری اپنی پوری طاقت کے ساتھ خرافات پھیلانے والوں کے خلاف اٹھے اور لوگوں کے شور و گل سے ذرہ برابر بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ کفر کے فتوے اور طرح طرح کے الزامات بھی آپ کو اس راہ پر چلنے سے نہ روک سکے۔ آپ نے اپنی جنگ کو جاری رکھا اور دین اسلام کی مقدس تعلیمات کے درمیان پیدا کی گئیں خرافات کی نشاندہی کرتے رہے۔ آپ نے اس جہاد میں اتنی کوشش کی کہ دوسرے افراد آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اور بہت سے لوگ آپ کے قافلے کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہو گئے۔ نمبر 4، عقل محوری۔ استاد مطری کا یہ عقیدہ تھا کہ جو لوگ صرف ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں اور منقولات سے آگے بڑھنے کی جرأت اور ہمت نہیں رکھتے، ایسے افراد دوسری تہذیبوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ جو افراد اپنی منزلت کو سمجھتے ہیں اور اپنی قیمت کو پہچانتے ہیں اور عقل و منطق کا سہارا لیتے ہیں، فکروں کی جولانی میں وہی لوگ بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام میں بھی عقل محوری پر زور دیتا ہے اور اندھی تقلید کا سخت مخالف ہے۔ نمبر 5، اسلام کی سرحدوں کی نگہبانی۔ گزشتہ زمانے میں الہادی فکریں اتنی زرق برق کے ساتھ جلوگر نہیں ہوئی تھیں، دیگر طاغوتی طاقتیں اتنی آب و تاب کے ساتھ حملہ آور نہیں ہوتے تھے،
ثقافتی یلغار کا اتنا زیادہ بول بالا نہیں تھا جتنا آج کے زمانے میں ہے۔ دوسری حکومتوں پر قبضہ کرنے کے لیے تلوار کی چمک اور سکوں کی کھنک کام میں لائی جاتی تھی، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے پہلے ملحدانہ فکریں بے ہوش کرنے والی گیس کی طرح پورے ملک پر چھا جاتی ہیں اور اس سرزمین کے لوگوں کو بدمست اور اپنے سے بے خبر کر دیتی ہیں۔ جب لوگ پوری طرح بیہوش ہو جاتے ہیں، اپنی فکر نہیں رہتی، تو پھر دشمن اسلحوں سے لیس فوج کو اس ملک میں بھیجتا ہے۔ وہ اسلحہ توپ، ٹینک اور گولہ بارود نہیں ہوتا، بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور بظاہر ملک کی تعمیر کے وسائل ہوتے ہیں۔ لوگ پہلے سے ہی مدہوش ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں کو بآسانی قبول کر کے ان کے آبادی اور عمرانی کے جھوٹے نعروں کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور حملہ آور ملک بہت آسانی سے ان لوگوں پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ ایسے زمانے میں لوگوں کو اس قید سے آزاد کرانا بڑا سخت ہے، کیونکہ انسانوں کے اذہان دشمنوں کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ذہن سے نکال کر اس میں اپنی بات پہنچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دشمن نے کس جگہ سے گھات لگائی ہے اور کس اسلحے کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کی تشخیص کے بغیر اس کے حملے کو ناکارہ بنانا ناممکن ہے۔ استاد متری ان باریکیوں اور پیچیدگیوں سے آشنا تھے اور اسی آشنائی کے مطابق اس ثقافتی یلغار کے خلاف ایک بہادر سپاہی کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ایک سچے، ہوشیار اور بہادر سپاہی تھے۔ آپ دشمن کی چھوٹی بڑی تمام نقل و حرکت کا بخوبی جائزہ لیتے تھے اور ایمان کی قوت کے ساتھ ماہرانہ طریقے سے دشمن کے حملوں کو ناکام کر دیتے تھے۔ آپ اچھی طرح جان چکے تھے کہ جدید فکریں صرف ادیان الہی ہی سے مقابلہ کرنے پر اکتفا نہیں کریں گی، بلکہ اس کی جگہ پر ملحدانہ افکار کی جانشینی کی فکر ہے۔ یہ افکار انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ نئے افکار ہی بشریت کو نجات دلا سکتی ہیں۔ شہید متری نے ان سب باریکیوں کو نظر میں رکھ کر دشمن سے مقابلے پر کمر کس رکھی تھی۔ آپ دقیق مطالب کو بالکل سادہ زبان میں اس طرح بیان کر دیتے تھے کہ طالب علم بہت آسانی سے ان کو سمجھ لیتا تھا۔ آپ اسی صفت نے آپ کو حوزے اور یونیورسٹی کے طلاب کے درمیان ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ فلسفے کو سادہ زبان میں بیان کرنا، لوگوں کو اسلامی فلسفے سے آگاہ کرنا، ان لوگوں کے ذہنوں سے فلسفے کے سلسلے میں حقارت کو دور کرنا استاد متری ہی کا کام تھا۔ متھرے اندیشہ، صفحہ 521۔ استاد متری مبلغین کے بارے میں بھی یہی فرماتے تھے کہ وہ مبلغ اپنی تبلیغ میں اور وہ دعوت کرنے والا اپنی دعوت میں کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کا بیان مکمل حقیقت پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ اور واضح ہو۔ مجلہ بصائر، مقالہ، ضرورت تحویل در ابزار و شیوہ ہے تبلیغ باگرش با آثار استاد متری، ش 1، صفحہ 17۔